بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر مغربی ایشیا یا مشرق وسطیٰ کا ایک چھوٹا سا مگر بیحد خوبصورت اور مواقع سے بھرپور ملک ہے۔ ملک کے دارالحکومت کا نام دوحہ ہے جو کہ اس کے مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ دوحہ قطر کا سب سے بڑا شہر ہے۔ خلیج فارس کے مغربی ساحل پر آباد آزاد قطری ریاست ایک چھوٹے سے صحرائی جزیرہ نما پر واقع ہے جو کہ بہت بڑے جزیرہ نمائے عرب کے شمال میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ ننھا سا مگر بیحد دلکش قدرتی و مصنوعی حسن کا مرقع اور زرخیز تاریخ کا خزینہ ہے۔ یہ جزیرہ نما ملک قطر 100 میل شمال اور جنوب کی طرف جبکہ 50 میل مشرق اور مغرب کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ قطری خطہ دنیا کے نقشے پر تقریباً انڈے کی شکل کا ہے اور اس کی سرحدیں خشکی کے راستے سوائے سعودی عرب کے اور کسی ملک سے نہیں ملتی، جبکہ قطر کے مشرق میں خلیج فارس کی ایک نہایت باریک سی پٹی اسے متحدہ عرب امارات سے براستہ سمندر جوڑ دیتی ہے، جبکہ قطر کے شمال مغرب میں بحرین بھی اس سے محض 25 بحری میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ قطر کا ساحل 350 میل طویل ہے جس میں سے 37 میل کی پٹی سعودی عرب کے ساحل کے بالمقابل ہے۔ 1776 عیسوی میں غیر ملکی حملہ آوروں اور مفاد پرست قوتوں سے تنگ آ کر تقریباً تمام مقامی قبائل نے آل ثانی خاندان کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع کر دیا تاکہ سب مل کر اپنے علاقے کا دفاع کر سکیں، یہاں کے لوگوں کی زندگیوں میں استحکام لا سکیں اور ہمسایہ ممالک و دیگر اقوام کے تسلط سے آزادی بھی حاصل کر سکیں۔ چنانچہ طویل جد و جہد کے بعد جب ان قبائل کے اتحاد نے بیشتر بیرونی قوتوں کو اپنے علاقے سے باہر دھکیل دیا تو شیخ محمد بن ثانی نے خلیج عرب میں موجود برطانوی حکام کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے جس میں برطانیہ نے قطر کو دیگر خلیجی علاقوں سے الگ ایک آزاد سیاسی قوت کے طور پر تسلیم کر لیا۔ 19ویں صدی کے آخری عشروں میں ترکی نے پھر قطر پر قبضہ کر لیا، تاہم قطر برطانیہ کے ساتھ مل کر ترکی کے خلاف مزاحمت کرتا رہا۔ ساتھ ہی ساتھ شیخ جاسم بن محمد آل ثانی عثمانی ترکوں سے مذاکرات بھی کرتے رہے۔ جنگ عظیم اول شروع ہو جانے اور شیخ جاسم کی وفات کے بعد 1916 عیسوی میں قطر کو بیرونی قوتوں سے آزاد کروانے کی خاطر شیخ عبداللہ بن جاسم آل ثانی نے ملک کی خود مختاری کے حوالے سے اپنے تحفظات کے باوجود مجبوراً قوم کے وسیع تر مفاد میں برطانیہ کے ساتھ اینگلو قطری معاہدے پر دستخط کیے۔ 1935 میں شیخ عبداللہ نے اینگلو پریشین آئل کمپنی کے ساتھ قطر میں تیل کی تلاش کے معاہدے پر دستخط کیے اور برطانیہ کو قطر میں برطانوی سیاسی ریزیڈنٹ کے تقرر کی اجازت دے دی۔ 1960 عیسوی کی دہائی میں قطر نے اقوام متحدہ کے مختلف تنظیموں کے اجلاسوں اور تیل پیدا کرنے والے ممالک کے اجلاسوں میں شرکت شروع کر دی۔ 1968 عیسوی میں برطانوی حکومت نے نہر سوئز کے مشرق سے اپنی فوج کو واپس بلا لیا اور خلیج عرب کے ممالک میں برطانوی تحفظ کا زمانہ ختم ہو گیا، یعنی وہ دفاعی طور پر بھی خود مختار ہو گئے۔ اپریل 1970 میں ملک میں نافذ عبوری برطانوی آئین نے پہلے قطری آئین کو تسلیم کر لیا اور پھر قطر کو اپنی وفاقی کابینہ تشکیل دینے کا اختیار دے دیا۔ 3 ستمبر 1971 عیسوی کو آل ثانی خاندان کے وارث اور اس وقت کے وزیر اعظم شیخ خلیفہ بن حمد آل ثانی نے 1916 عیسوی کے اینگلو قطری معاہدے کو ختم کر دیا، حکومت خود سنبھال لی اور ملک کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد 1995 میں شیخ خلیفہ بن حمد کے بیٹے شیخ حمد بن خلیفہ نے قطر کا اقتدار سنبھالا۔ انہوں نے 1995 عیسوی میں اس وقت اقتدار پر قبضہ کیا جب ان کے والد اور اس وقت کے امیر قطر بیرونی دورے پر تھے۔ شیخ حمد 18 برس برسر اقتدار رہے۔ ان کے دور میں قطر میں قدرتی گیس کی پیداوار 77 ملین ٹن تک پہنچ گئی، جس کی وجہ سے فی کس خام ملکی پیداوار اور 86,440 امریکی ڈالر فی کس سالانہ آمدنی کے لحاظ سے قطر دنیا کا امیر ترین ملک بن گیا۔ 2013 میں شیخ حمد بن خلیفہ نے اپنے بیٹے شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو اقتدار سونپ دیا
اس وقت شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ملک کے امیر ہیں، جبکہ شیخ خالد بن خلیفہ ابن عبد العزیز آل ثانی ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ یہاں آئینی بادشاہت رائج ہے اور حکومت کے انتظام وزیر اعظم کی سربراہی میں ایڈوائزری کونسل چلاتی ہے۔ 1971 عیسوی میں برطانیہ سے مکمل آزادی حاصل کرنے کے فوراً بعد سے ہی قطر کے شاہی خاندان نے مغربی طاقتوں سے مضبوط تعلقات کو اپنی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کی حکمت عملی کی اساس بنائے رکھا۔ پیٹرول اور قدرتی گیس کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک قطر میں واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کی تیل اور گیس کی پیداوار کو یقینی بنانے کے لیے یہاں غیر ملکی کارکنان بڑی تعداد میں کام کر رہے ہیں۔ ملک کے تیل کی دولت سے مالا مال ہونے کے سبب یہاں کے لوگوں کا معیار زندگی بہت بلند ہے اور حکومت کا سماجی خدمات کا نظام نہایت ہی مستحکم ہے۔ 2021 عیسوی میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق قطر کی آبادی 25,05,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ زمانے قدیم میں قطر کی حقیقی اور کل آبادی جزیرہ نماء عرب کے مرکزی حصے کے محض چند ہزار خانہ بدوش بدوؤں پر مشتمل تھی۔ تاہم آج ملک کی کل آبادی تو بہت بڑھ چکی ہے، لیکن اس میں قطر کی حقیقی شہریوں کا تناسب بدستور نہایت قلیل ہے۔ 2015 کے ایک اندازے کے مطابق قطر کی کل آبادی میں سے محض 11.6% افراد مقامی جبکہ 88.4% غیر ملکی ہیں۔ آزادی کے فوراً بعد یعنی 1970 سے شروع ہونے والی تیز رفتار معاشی ترقی اور اس کے سبب کارکنان کی بڑی تعداد کی مسلسل بڑھتی ہوئی ضروریات نے قطر کی معیشت کا غیر ملکی کارکنان پر انحصار بڑھا دیا ہے۔ یہاں موجود صنعتوں، تیل اور گیس کی پیداواری فیلڈز، تجارتی مراکز، بندرگاہوں اور تعمیراتی شعبے میں کام کرنے والے انگنت غیر ملکی ہنرمندوں، ماہرین، مزدوروں، سرمایہ کاروں اور تاجروں وغیرہ میں سے بڑی تعداد کا تعلق ہندوستان، پاکستان، ایران اور دیگر ممالک سے ہے۔ چند قطری خاندان ابھی تک خانہ بدوش طرز زندگی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ قطر کی سرکاری زبان تو عربی ہی ہے، تاہم انگریزی ملک میں بالعموم بولی اور سمجھی جانے والی زبان ہے، کیونکہ یہاں موجود دنیا کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے کارکنان اسی بین الاقوامی زبان کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں۔ البتہ ہندوستانیوں، پاکستانیوں اور ایرانیوں کے قطر میں بڑی تعداد میں موجودگی کے سبب اردو اور فارسی کا بھی یہاں کی بڑی زبانوں میں شمار ہونا فطری امر ہے۔ جون سے ستمبر تک قطر کا موسم بے حد گرم اور حبس سے بھرپور ہوتا ہے اور درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ بہار اور خزاں کے موسم میں یہاں کا موسم عموماً معتدل رہتا ہے اور درجہ حرارت اوسطاً 17 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، جبکہ موسم سرما میں یہاں بہت تھوڑی سی سردی پڑتی ہے اور ملک کے بعض مقامات پر سالانہ تقریباً 3 انچ تک برف بھی پڑتی ہے۔ قطر کے صرف شمالی حصوں میں کچھ ہریالی نظر آتی ہے، ان علاقوں میں کھیتی باڑی کی جاتی ہے کیونکہ یہاں فصلوں کو سیراب کرنے کا نظام موجود ہے۔ ان علاقوں میں موسم بہار میں ہونے والی بارشوں کے دوران نہایت قلیل مدت کے لیے ہی صحیح مگر صحرائی پودے خوب خوشبو بکھیرتے ہیں۔ ملک میں جنگلی جانوروں کی تعداد نہایت کم رہ گئی ہے، تاہم نایاب ہوتے قطر کے قومی جانور عربی ہرن کے تحفظ کے لیے حکومت ایک جامع پروگرام پر عمل پیرا ہے۔ 2018 کے اعداد و شمار کے مطابق قطر کی آبادی کا 99.1% حصہ شہروں میں اور صرف 0.9% حصہ دیہاتوں میں آباد ہے، جبکہ 2010 عیسوی کے اعداد و شمار کے مطابق ملک کی آبادی کا 67.7% حصہ مسلمانوں پر، 13.8% مسیحیوں پر، 13.8% ہندوؤں پر، 3.1% بدھوں پر، جبکہ 1.6% دیگر مذاہب کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔